اس سرزمین پر میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ خساران کے ایک آرمی جنرل کی مثال میں آپ کو دوں گی۔ ایک آرمی جنرل ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچا کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا پورا ماجرا تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلف پر کھڑا ہوں، اونچائی پر کھڑا ہوں، اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کے، کثیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری۔ اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے، ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے۔ میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی۔ تو پیاری بہنوں، آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے، اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں، اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی۔ ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی اور پرسنل پرابلم ہو، ایموشنل پرابلم ہو، یا کوئی بزنس پرابلم ہو، کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں، شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا، تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو، تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائیڈ، کیا کہیں گے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے، نعوذ باللہ. اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی، ایک بہترین انٹرپرینیور